عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائکۃ تتعظی مما یتعظی منہ الانس رواہ مسلم۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، میں آج کے مختصر سے بیان میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بدبودار چیزیں کھا کر مسجدوں میں نہ جایا کریں، بلکہ خوشبو لگا کر جائیں تاکہ وہاں کے باقی جو نمازی ہوں تو ان کو ان کی بدبو سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، راحت حاصل ہو۔ اس سلسلے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بدبودار درخت یعنی پیاز کو کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، اس لیے کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف پاتے ہیں جن سے انسان تکلیف پاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بدبودار چیزوں سے جس طرح انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اسی طرح فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کچا پیاز، لہسن، مولی وغیرہ بدبودار چیزیں کھا کر مسجدوں میں نہ جائیں، اس لیے کہ مسجدیں جو ہیں یہ فرشتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، ان کو تکلیف ہوگی۔ علاوہ ازیں جو ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے نمازی حضرات، ان کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ ہر بدبودار چیز اسی حکم میں داخل ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا رہن سہن سے۔ کھانے پینے سے حقہ، سگریٹ وغیرہ، اور رہن سہن جیسا کہ منہ کی بدبو، بغل کی تعفن و گندگی وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ اور جو حکم مساجد کا ہے وہی حکم ان تمام جگہوں کا ہے کہ جہاں مجالس عبادات اور وعظ منعقد کی جائیں یا قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہو یا ذکر اور تسبیح کی حلقے لگتے ہوں، ان تمام مقامات میں بدبودار چیزیں کھا کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ خوشبو لگا کر جانا چاہیے۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ کا جو پسینہ ہے وہ بھی، اس سے بھی خوشبو آتی تھی، وہ بھی خوشبودار تھا، اس کے باوجود آپ بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ یہ آپ سے ایک سنت جاری ہو جائے اور بعد کے لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ چند دن پہلے 22 جمادی الثانی کو علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب کا افسوسناک واقعہ شہادت ہوا۔ ناموس صحابہ کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، جیسا کہ ان سے پہلے کئی حضرات اسی مشن پر قربان ہوئے، یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی، انشاءاللہ ان کا ایک بہتر کوئی نتیجہ برآمد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ شہادت قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ادھر غزہ کے جو حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ 20,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، اور ان کی عورتوں کو، بچوں کو، بیماروں کو بمباری کر کے شہید متواتر کیا جا رہا ہے۔ یہ قربانیاں ضرور بے ضرور رنگ لائیں گی۔ جب چمٹی کی موت آتی ہے نا تو اس کو پر لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا عنقریب اسرائیل کا خاتمہ ہوگا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور یہ جو قربانیاں ہیں انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی، اور ان کا عظیم نتیجہ برآمد ہوگا جو اسرائیل کے خاتمے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ حق کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جذبہ نصیب فرمائے، اور اپنے ان بھائیوں کی ہر طرح سے دامے درہمے سخنے ہر طرح سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔